بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اور اگر تم نہ کر سکو تو پھر سن لو، ہرگز نہ کر سکو گے، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ تیار کی گئی کافرین کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد کے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض نجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، خالق کائنات کا کروڑا احسان کہ رب ذوالجلال نے ہمیں صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کا کروڑا احسان کہ اس پروردگار نے اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات اس عبادت کے سبب ہمارے مردہ دل جو ہیں اپنی رحمت کے صدقے، خالق کائنات اس قرآن کی تلاوت کے صدقے رب ذوالجلال ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرمائے۔ میرے واجب القدر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن و ضائع میں چند ایک باتیں آپ کو گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیت مقدسہ کے ساتھ تعلق بڑا گہرا تعلق ہے کہ یہ پچھلی آیت مقدسہ کا یہ آیت مقدسہ مقصد بیان کر رہی ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافرین کے سامنے چیلنج کے طور پر رکھا اور کافرین کو چیلنج کیا کہ اگر تم سے کوئی ایک صورت اس قرآن کی مثل بن جائے تو پھر لے آؤ۔ اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیب کی خبر بتائی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایسا تو تم زندگی میں کبھی نہیں کر سکو گے، تو پھر جب تمہیں پتہ ہے کہ تم عاجز ہو، تم کمزور ہو، تم خالق کے سامنے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اس پروردگار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے، کمزور کے لیے بہتر ہے کہ اپنی کمزوری کو ظاہر کر دے اور مان جائے کہ میں کمزور ہوں۔ تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرے محبوب کے سچے غلام بن جاؤ اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ میرے واجب القدر اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ ان لفظ جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے، چونکہ چیلنج تھا، اس وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا ان کی کوشش کرنے سے پہلے خالق نے ان کو بتا دیا کہ تم ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے ہو۔ فَإِن، اگر فا یا تو زائدہ ہے یا یہ معطوفہ ہے، یعنی اس کا عطف ہے پچھلی آیت مقدسہ کا، چونکہ یہ تعلق ہے ان دونوں کا، یہ مقصود ہے پچھلی آیت مقدسہ کا، تو یہاں فا عاطفہ ہوئی۔ ان شرطیہ لم تفعلوا، یہ لفظی معنی تفعلوا جو ہے فعل مضارع ہے، لیکن لم کی وجہ سے اس کا معنی ماضی میں کیا جائے گا، لیکن چونکہ پیچھے ان آ گیا تو اس کا معنی جو ہے مستقبل کے لیے کیا جائے گا، یعنی آنے والا زمانہ، آنے والے زمانے کی رب ذوالجلال نے آنے سے پہلے خبر دے دی کہ آنے والے زمانے میں اگر تم نہ کر سکو
تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب تم کر نہ سکو گے۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ تم نہیں کر سکو گے۔ قرآن کی مثل، کیونکہ یہ بشر کا کلام ہوتا تو اس کی مثل ہوتا ہے، یہ خالق کے بشر کا کلام ہے، اس کی مثل کون لا سکتا ہے؟ صرف خالق ہی لا سکتا ہے۔ مخلوق کا کہ یہ طاقت نہیں، اس کے اندر نہ اتنی عقل اور نہ ہی اس کا اتنی بصارت ہے اس کے اندر کہ وہ دور اندیشی میں سوچ لے۔ تو لہٰذا رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم زندگی میں تا قیامت نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر سوچ لو تم ہرگز نہ کر سکو گے، زندگی میں کبھی بھی نہ کر سکو گے۔ جو اب نہ کر سکا وہ زندگی میں پھر کب کرے گا؟ اور یہ ایسی غیبی خبر ہے، خالق کائنات نے فرمایا یہ غیبی خبر ہے اور قیامت تک اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اگر کافرین نے کوئی ایک آیت بھی بنائی ہوتی، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی مثل ایک آیت انہوں نے بنائی ہوتی تو پھر وہ مسلمانوں کے سامنے رکھتے تو صحیح، جہاں بھی میدان میں اکٹھے ہوتے تو پھر وہ آیت کو مسلمانوں کے سامنے رکھ کر قرآن کا مقابلہ کرتے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کافرین آج تک خاموش ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے جسم میں جان ہی موجود نہیں، کہ جب قرآن کے مقابلے میں بلایا جائے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سن لو وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کبھی بھی نہ کر سکو گے۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ تم کمزور لاغر ہو تو پھر بہتر ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا اتقاء بمعنی ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، بچنا، یہ دونوں ہمارا مقصود ہو سکتے ہیں کہ پھر ڈرو یا بچو اس آگ سے۔ یہاں میں ایک نقطہ عرض کر دوں، یہاں آگ کا ذکر ہوا اس آیت مقدسہ میں، لیکن جہنم میں ٹھنڈے طبقے بھی ہوں گے، اور بھی طبقے ہوں گے، اور بھی سزائیں ہوں گی، لیکن اصل مقصود زیادہ طبقوں میں آگ موجود ہوگی۔ اس وجہ سے اس آیت مقدسہ میں آگ کا ذکر ہوا، اور جہنم کو آگ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچو پھر اس آگ سے یا ڈرو اس آگ سے، الَّتِي جو کہ وَقُودُهَا النَّاسُ، وقود بمعنی بھڑکانا یا روشن کرنا، یہاں روشن کرنے کا اعلیٰ مقصود ہے، یعنی جس چیز سے آگ کو بھڑکایا جائے وہ مقصود ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وقودها، کہ اس کا ایندھن، ہا کی ضمیر جہنم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وقودها الناس، کہ وہاں کے اس جہنم کا ایندھن جو ہوگا وہ لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے۔ یہاں کا ایندھن تو لکڑیاں ہیں، یہاں کا ایندھن تو تیل یا پیٹرول ہے، لیکن وہاں کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے۔ یہاں انسان سے مراد کافرین ہے، اصل مقصود جو ہے وہ کافرین ہے، چونکہ آگے دلیل کے طور پر رب ذوالجلال نے کافروں کا ذکر فرمایا۔ گناہگار مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہاں مثال میں یوں عرض کر دوں کہ جیسے لوہار زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں رکھتا ہے کہ اس کا زنگ دور ہو جائے، یوں ہی گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے جب تک اپنے گناہوں کا ازالہ نہ دے دے، سزا نہ بھگت لے، تب تک جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اصل مقصود جہنم کے بنانے کا کافرین ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وقودها الناس، ناس سے مراد کافرین اور گناہگار انسان۔ والحجارہ، یہاں علماء کرام کے 3 قول موجود ہیں۔ حجارہ لفظی معنی حجر سے بنا، حجر بمعنی پتھر۔ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پتھر سے مراد، اس حجارت سے مراد کیا ہے، کون سا پتھر ہے؟ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد گندک ہے، کہ اس کی ایک تو دیر تک اس کو آگ لگی رہتی ہے اور اس کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تپش کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بدبو بھی موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں
گندک مراد ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہ پتھر جن کے ساتھ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی ان کے بت جو ہیں جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، وہ پتھر اس وجہ سے جہنم میں گرائے جائیں گے چونکہ ان کو وہ خدا مانتے تھے۔ تو ان کی ذلت جب ان کے سامنے ہوگی کہ یہ دیکھو جن کو تم معبود سمجھتے تھے، یہ جھوٹے معبود بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پتھر سے مراد عام پتھر ہے، یعنی سبھی پتھر جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے، پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے۔ ایک پتھر وہ جن کو وہ بت بنا کر پوجتے ہیں، ایک وہ بھی پتھر ہے جس کو میرے محبوب نے اپنا سمجھ گئے ہوں گے، میرے محبوب نے بوسہ دیا، میرے محبوب نے اس سے محبت کی اور فرمایا لوگوں سن لو، یہ میرا حجر اسود، یہ میرا پتھر، یہ میرا جنتی پتھر، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے وہ کھجور کا تنا جس کا نام اس تنے حنانہ ہے، جو میرے محبوب کی فراق پہ ہوتا ہے، میرے محبوب کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جب منبر بنانا تو پہلے میرے محبوب اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر واز کرتے تھے۔ تو جب منبر بن گیا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سونا منبر بن گیا، آپ جلوہ فروز ہوئیے اور پھر واز کیجیے۔ تو جب آپ منبر پہ بیٹھے اور آپ نے واز شروع کیا نا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا غیبی آواز، یعنی رونے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ایسے درد سے رو رہا ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اتنے پریشان کہ یہ کون اتنی تکلیف میں رو رہا ہے۔ میرے محبوب نے واز چھوڑا، قربان جائیے ایسے لجپال نبی پر، میرے محبوب نے منبر چھوڑا، واز چھوڑا اور اپنے اس مستن حنانہ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا یہ کھجور کا تنا جو ہے یہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عمر فاروق نے جب حجر اسود کو چھوا نا، بوسہ دیا اور کہنے لگے اے حجر اسود تو ہے تو کالا پتھر، اور عمر جو ہے اس کو پتھروں سے لگاؤ نہیں، پتھروں سے نفرت ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا اگر میرا لجپال نبی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے عمر ایسا نہ کہو، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ حجر اسود سونی صورت لے کے میدان محشر میں پھرے گا، اور جس نے اس کو چوما ہوگا، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا، جس نے اس کو مس کیا ہوگا، یہ سب کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے، جیسے پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے ویسے انسان انسان میں فرق ہوتا ہے۔ ہر انسان برابر نہیں، جیسے ہر پتھر برابر نہیں۔ یہاں صرف آخری جملہ میں محبت کا ہی عرض کر دوں کہ جس چیز کو نسبت ہو گئی میرے محبوب کے ساتھ، محبوب خدا کے ساتھ، اگرچہ وہ پتھر ہے لیکن وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو جس دل میں محبت مصطفیٰ ہو وہ جسم جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت مصطفیٰ میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے واجب القدر یہ جو پتھر ہیں حجر اسود یا مقام ابراہیم، یا وہ پتھر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے بوسے جن کو نصیب ہوئے، یہاں میں رک کر یہ بھی عرض کر دوں، جس پتھر کو مساجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت ہو گئی، وہ پتھر بھی جہنم میں نہیں جائے۔ وہ پتھر جن کے اوپر ایک مومن انسان، ایک مسلمان اپنا مقدس اور مبارک سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پکارتا ہو، میرے محبوب نے فرمایا وہ ذرے جو ہیں قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ وہ پتھر کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ،
کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. اور یاد رکھیے اعدت بمعنی تیار کرنا، بنانا. اعدت وہ تیار کی گئی ہے، یعنی وہ جہنم جو ہے وہ بن چکی ہے، تیار ہو چکی ہے. اعدت وہ تیار ہو چکی ہے للکافرین، کافرین کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کفر کے اندھیرے میں ان کو موت آ گئی، ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی، اسی اندھیرے میں ان کو موت آ گئی. للکافرین، ان کافروں کے لیے وہ جہنم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا